نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ عزیزان مکرم، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل اور خداوند قدوس کا بے پایا احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو رمضان المبارک اور شعبان المکرم سے پہلے رجب کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور خالق کائنات نے اس دنیائے رنگ و بو کو وجود بخشا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے پے در پے یعنی یکے بعد دیگرے انبیاء اکرام کو انہی میں سے مبعوث کیا، پھر ان کے ماننے والوں کو چند امور کا پابند بنایا، اور جو اللہ کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں ان کی کامیابی کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی لمحہ خداوند قدوس کی ہدایات سے ہٹ کر نہ گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اور اس روز سے جب کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ زمانہ اپنی اسی اصل حالت پر لوٹ آیا ہے جیسا کہ اللہ نے اسے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے مقدر فرمایا تھا، اور سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے احترام اور ادب والے ہیں، 3 مہینے مسلسل یعنی ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور 1 مہینہ مضر کا رجب ہے یعنی رجب المرجب ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ رجب کے معنی اور وجہ تسمیہ یعنی رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ لغت میں رجب کے معنی ڈر اور تعظیم کے ہیں، اور اس کی جمع ارجاب، رجوب اور رجبہ آتی ہے، اور ارجبہ بھی آتی ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نہایہ میں تحریر فرمایا ہے کہ ترجیب کے معنی تعظیم کرنے کے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے عرب رجب المرجب کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ماہ رجب جمادی الاخری اور شعبان المعظم کے درمیان والا مہینہ ہے، اور اسے رجب مضر بھی کہتے تھے، کیونکہ قبیلہ مضر اس کی خاص طور پر حرمت اور تعظیم کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان والا مہینہ ہے، تو یہ اس وجہ سے فرمایا کہ اس میں اس بات کی تاکید مقصود ہے کہ لوگ ایک ماہ کو ہٹا کر دوسرے ماہ کی جگہ دے دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ بہت سے مسلمان اس مہینے میں بہت سی رسومات میں مبتلا ہیں، بہت سے کنڈے بنانے کی رسم میں مبتلا ہیں، اور اسی طریقے سے رجب کے روزے اور دیگر بہت ساری چیزیں۔ تو ہم نے یہ اس مہینے کی خاص طور سے فضیلت اور تحقیق اس لیے بیان کی ہے تاکہ ہم مسلمان جو پورا سال غفلت اور لاپرواہی اور سستی میں گزارتے ہیں، ہم بالخصوص حفاظ اکرام، علماء اکرام اس مہینے کو یاد کر کے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کریں، اور شعبان المکرم کے استقبال کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ اس لیے ہم نے خاص طور سے اس چیز کو بیان کیا ہے
اور ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ بھی رجب کی بہت سی رسومات پر روشنی ڈالیں گے اور ان کی تحقیق بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی رمضان کی تیاری کریں اور رجوع اللہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید دینی معلومات، مسئلے مسائل، واقعات مسلسل آپ کو ملتے رہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ